وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شاہد خاقان عباسی کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ 7 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ یہ اس وعدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے جو وعدہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے ان سے کیا گیا تھا۔ جولائی 2016 سے بھارتی مظالم کے نتیجے میں سینکڑوں معصوم کشمیری شہید اور 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پیلٹ گنوں کے سفاکانہ استعمال سے 200 سے زائد افراد جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور اس طرح ان سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع چھین لیا گیا ہے۔ حریت رہنماؤں کو من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارت نے انسانی حقوق کمیشن کے ہائی کمشنر اور OIC کے انسانی حقوق کمیشن کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ OIC کے مستقل کمیشن کی ٹیم نے مارچ 2017 میں آزاد جموں و کشمیر کا دورہ کیا تھا، تاہم اس ٹیم کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہ دے کر بھارت نے عالمی برادری کو صورتحال کا جائزہ لینے کا موقع نہیں دیا۔ ظاہر ہے بھارت بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانوں کو بطور ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ امر معصوم کشمیریوں کو دبانے کے لیے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام آج کے دن مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سرکار کی جانب سے سنگین انسانی حقوق کی پامالی اور آئے دن بڑھتے ہوئے مظالم کا شکار اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت پر انسانی حقوق کے منشور کے احترام کے لیے دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کی جائیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر تنازع کے جلد از جلد حل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ خطے کے امن اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔